جی خیبر پختونخوا ایمرجنسی ریسکیو سروس ریسکیو 1122 کا گزشتہ 24 گھنٹوں سے جو سرچ آپریشن پولیس لائن ہاسپٹل میں جاری تھا وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس دوران جو ہے وہ ریسکیو 1122 نے تقریباً 146 کے قریب لوگوں کو نکالا، جس میں 92 جو ہے وہ زخمی تھے، جبکہ 54 شہداء کو نکالا گیا۔ اس دوران جو ہے وہ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں سمیت ہیوی مشینری نے بھی حصہ لیا، اور ہم نے جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو صوبے کے مختلف اضلاع میں بھی منتقل کیا گیا۔ ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ ہم لوگوں نے دیگر جو ہمارے ڈسٹرکٹ تھے جس میں خیبر اور نوشہرہ، وہاں سے بھی ٹیمیں جو ہے وہ موو کی گئی۔ ہم نے جو آپریشن کیا ہے اس میں ہماری فرسٹ پریورٹی یہی تھی کہ جتنے بھی زخمی ہیں ان کو بحفاظت نکالا جائے، اور شکر الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ آپریشن پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ ٹھیک ہے بلال فیضی، یہ بتائیے گا آپ کے سرچ آپریشن جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے، ایریا کو پورا کلیئر کر لیا گیا ہے، اب نماز کا کہا جا رہا تھا کہ نماز ظہر وہاں پر ادا کی جائے گی، صفیں بچ چکی ہیں کیا؟ جی بالکل، جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے مسجد کا ایک حصہ شہید ہوا تھا، دوسرے حصے کو جو ہے وہ صفا کیا گیا ہے، اور امید ظاہر کی ہے کہ نماز عصر جو ہے وہاں پہ ادا کی جائے گی۔ جو انڈیویجول ہیں با جماعت نماز جو ہے وہ اصل میں انڈیویجول کی بات ہے تو وہ مختلف لوگ جو ہیں وہ آ کے اکیلے اپنی جگہ پہ جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اپنی طرف سے، جبکہ نماز عصر کا امید ہے کہ وہ یہاں پہ تمام لوگ جو ہے وہ باجماعت ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے بلال فیضی، یہ بتائے گا کہ اس وقت جب واقعہ پیش آیا اور اب تک جو مکمل ایک لسٹ آپ لوگوں نے بنائی ہوگی تو اس کے مطابق یہ بتائیے گا بلال کہ آپ لوگوں نے کتنے جو شامل ہیں اس میں شہداء شامل تھے اور کتنے اس میں سویلینز شامل تھے؟ جی اس طرح ہے کہ جب بھی ایسا کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے تو 2 سے 3 جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ یہ ڈیٹا وغیرہ کمپائل ہوتا ہے۔ ہماری پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ ہم انیشلی جتنے بھی زخمی ہیں ان کو جو ہے وہ ہسپتال منتقل کریں۔ ہسپتال میں جو ہے وہ کمپلیٹ ڈیٹا مرتب کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اکثر جو موقع ہوتا ہے وہاں پہ لواحقین بھی نہیں ہوتے، بہت کم جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ جس جگہ پہ یہ دھماکہ ہوا ہے وہ سرکاری پولیس لائن ہے، تو اس وجہ سے بھی جو آئیڈینٹیفیکیشن کا مرحلہ تھا وہ اس جگہ کی بجائے وہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ کیا گیا، اور اس وقت جو ہے وہ جتنے بھی لواحقین تھے ان کو ان کے جو شہداء اور جو زخمی ہیں ان کو جو ہے وہ مل چکے ہیں۔ ٹھیک ہے بلال فیضی، یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی جو وہاں سے زخمی آپ لوگوں کو ملے، آپ لوگوں نے LRH اور حیات آباد ہسپتال میں ان کو منتقل کیا، کیا اور بھی کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل تھے جہاں پر آپ لوگوں نے ان کو منتقل کیا ہے؟ جی بالکل، اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کا اس وقت سب سے بڑا ہاسپٹل جو ہے وہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہی ہے، اور انہی کی جتنی بھی میجر انسیڈنٹ اور واقعات ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ لیڈی ریڈنگ ہی لے جایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹراما سینٹر بھی ہے، وہاں پہ OT بھی ہے، سرجنز بھی موجود ہیں، بلڈ جو ہے وہ کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے، اسی طرح آکسیجن سپلائی ہر ایک چیز جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تیسرا یہ بھی بڑی بات یہ ہے کہ وہ ان سائڈ کی ہے تو زیادہ تر پریفرنس جو ہے وہ LRH کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈری جو ہے وہ ہمارے پاس KTH ہے، HMC ہے، اس کے ساتھ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں پہ بھی 2 زخمیوں کو منتقل کیا گیا تھا۔ تو جیسے ہی ہم لوگ انیشلی لوگوں کو جو ہے وہ جو بھی نیئر بائی گورنمنٹ ہاسپٹل ہو وہاں پہ منتقل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بلال فیضی، یہ بتائے گا کہ خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ نوشہرہ اور خیبر کی ٹیموں نے بھی جو ہے وہ اس آپریشن کے اندر حصہ لیا ہے۔ جی بالکل، ریسکیو 1122 جب بھی کوئی ایسا بڑا سانحہ ہوتا ہے تو جو بھی ان کے قریب ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں اس سے ہم لوگ جو ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ اور بیک اپ سپورٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ریسکیو 1122 نے اس آپریشن کو جو ہے وہ انتہائی احتیاط اور محتاط طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچایا ہے، یعنی 24 گھنٹے لگے ہیں، لیکن اس میں ہم لوگ جو زخمیوں کو نکالا ہے 90+ اور اس کے علاوہ اور بھی شامل تھے، تو وہ بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں
सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। कंसेक्टिवली काम जो है वो चलता रहा, तो उसके लिए हमें बैकअप की सपोर्ट की जो है वो ज़रूरत थी। और सुबह जो है वो ताज़ा दम दस्ते भी जो है वो हम लोग लेके आए हैं। तो यही वजह थी कि हम लोग जितने भी हैं वो मिलकर काम करते हैं, एक टीम वर्क के तौर पे काम किया जाता है। और ऐसे सानहे में हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर फकीर अहमद जो है वो खुद निगरानी करते हैं। रात को तक हम सब मौजूद थे। सुबह अली सुबह जो है वो ऑपरेशन वो खुद आ गए थे। ऑपरेशन में किसी किस्म का जो है वो तात्तुल नहीं आया, राउंड द क्लॉक चलता रहा है। हैवी मशीनरी मौजूद होने के बावजूद जो है वो सबसे पहले हमने जो चीज को इंश्योर किया वो यही था कि सेफ्टी जो है वो जितने भी मरीज या जख्मी जो उसके डेब्रीज के मलबे के नीचे हैं उनको जो है वो बाहिफाजत निकाला जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब रहे। ठीक है, बिलाल फैजी ये बताएगा कि कल एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है और अब तक अगर देखा जाए तो 93 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये बताएगा कि कल आप लोगों ने कौन कौन सी मुश्किलात हैं जिनको फेस किया है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुश्किलात जो थी वो कोई नहीं थी एज सच। हमें अगर कोई मुश्किल थी वो यही थी कि जो मलबे के नीचे दबे हुए अफराद हैं उनको बाहिफाजत और महफूज तरीके से निकाला जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी छत थी। उस छत की वजह से जो है मलबा उसमें ज्यादा था, कंक्रीट थी, उसमें सीखें लगी हुई थी। तो उसको अगर तो हम लोग मुख्तलिफ जगहों पे आइडेंटिफिकेशन जख्मियों की वो मुख्तलिफ स्पॉट की थी। आल दो हमारे पास उस वक्त हैवी मशीनरी मौजूद थी, क्रेन था, एक्सीवेटर्स थे, वो जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन उसका जो ड्रॉबैक या साइड इफेक्ट था वो यही था कि वो मलबा अगर एक किनारे से हम लोग उठाते तो उसका मलबा जो दूसरे किनारों पे डेब्रीज के अंदर जो जख्मी मौजूद हैं उनको जो है वो मुतासिर कर सकते थे। इसलिए हम लोगों ने हिकमत अमली ये अपनाई कि जितने भी जो जी बिलाल फैजी हमारे साथ मौजूद थे रेस्क्यू 1122 और उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 को जो है वो 1:18 पर कॉल मौसूल हुई है और 4 मिनट में एम्बुलेंसेस मौके पर पहुंच गई हैं।